الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العرش الكريم. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله أحمده حمد الشاكرين وأحمده حمد السائلين وأستغفره استغفار المذنبين المنيبين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين إلى العالمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه والتابعين ومن تبعهم منا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من حر جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. گرمی اور گرمی کا موسم آپ کو پیغام دے رہا ہے. کیا آپ اس کا پیغام سمجھ رہے ہیں؟ گرمی کا موسم آپ کو واعظ کر رہا ہے. کیا آپ نے اپنے کان اس کے واعظ پر دھرے ہیں؟ گرمی کا موسم کچھ کہہ رہا ہے. کیا آپ گرمی کا پیغام سمجھ رہے ہیں؟ گرمی کے حالات آپ کو کچھ سمجھا رہے ہیں. کیا آپ نے اس گرمی کے حالات سے گرمی کا پیغام سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ گرمی بھی ایک واعظ ہے. گرمی بھی ایک ناصح نصیحت کرنے والا ہے. گرمی بھی ایک پیغام رساں ہے. یہ گرمیاں اور گرمی اور اس کے بدلتے ہوئے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے پر امت کو اس کے پیغام سمجھاتے تھے. موسم کی گرمی تو باہر کی بات، انسان کے اپنے اندر گرمی بڑھنی شروع ہو جائے بخار کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا الحمى من فیح جہنم. یہ جو بخار ہوتا ہے جہنم کا ایک تھپیڑا ہوتا ہے، ایک جھونکا ہوتا ہے. فابردوها بالماء، اس کو پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی اور خاص طور پر آگ کی گرمی کو دیکھتے محسوس کرتے تھے تو گرمی اور آگ کا پیغام سمجھاتے تھے. نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم. لوگو، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے یہ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے. ایک حصہ ہے. دوزخ کی آگ کی شدت اور اس کی ہولناکیاں اس سے 70 گنا زیادہ ہوں گی. کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آگ ہی تو کافی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 70 درجے ہیں آگ کے مزید
جو 1 کم 70 69 درجے مزید آگ کے ہیں، ان سب کی گرمی اور اس سب کی حرارت اور ان سب کا جلانا اسی آگ کی طرح ہے جس طرح تمہاری اس دنیا کی آگ کا ہے۔ گرمی پیغام دیتی ہے، گرمی کا ذکر قرآن میں آتا ہے، گرمی سے احادیث ملتی ہیں، گرمی کے نتیجے میں جو انسان سایہ تلاش کرتا ہے قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، گرمی کے نتیجے میں جو پیاس کو تڑپتا ہے، پانی چاہتا ہے، اس پانی کا ذکر آیات میں، دعاؤں میں، احادیث میں آتا ہے، وہ گرمی سے منسلک آتا ہے۔ ایک اتنی پیاری دعا سجدوں کو خاص دعاؤں میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد یہ دعا بکثرت کیا کرتے تھے۔ اسی دعا کو میں نے خطبے کے آغاز میں وہی دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اس دعا کو آج جا کے یاد کر لیجئے گا۔ اللہم انی اسألک حبک، یہ دعا سمجھ آتی ہے جب شدید گرمی ہو، پیاس لگی ہو، پانی کافی انتظار کے بعد ملے، اور پانی جب زبان پہ لگے اور رگوں میں اترتا ہوا محسوس ہو کہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے، اس وقت یہ دعا بطور خاص سمجھ آتی ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ آپ سے آپ کے پیار کا طلبگار ہوں، وحب من یحبک، جو جنہیں آپ چاہتے ہیں یا جو آپ کو چاہتے ہیں ان کے پیار کا طلبگار ہوں، والعمل الذی یبلغنا حبک، اے اللہ ایسا عمل مانگتا ہوں جس سے مجھے آپ کا پیار مل جائے، آپ کی محبت مل جائے۔ اللہم اجعل حبک احب الی، اے اللہ اپنا پیار اور اپنی محبت مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب کر دیں، احب الی من نفسی، میری اپنی جان سے، ومالی، مال سے، واہلی، گھر اور خاندان سے، ان سب چیزوں سے بڑھ کے مجھے پیار آپ سے ہو، آپ کی خاطر میں جیتا ہوں، اور ان چیزوں کی بجائے آپ کو اپنی ترجیح بناتا ہوں، آپ کا پیار مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی، آخری لفظ ہے ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میں آپ کی محبت کو پیار کرتا ہوں۔ ومن الماء البارد، کیسے ہی تڑپ میں، کیسے ہی شدت میں، تکلیف میں انسان ہوتا ہے، لیکن اس ضرورت کو بھی میں ایک طرف رکھ کر اتنی محبت مل جائے کہ میں آپ سے اس ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، پیاری مجلسوں میں، مبارک مجلسوں میں، جن کو ہم اپنی زندگی میں توجہ نہ دے سکے، کسی اور کی مجلس میں کھو گئے، ان کی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں نہ سن سکے، ہم نے لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ وہاں پر کیا صورتحال ہوتی تھی؟ یہی گرمی کا موسم ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ تربوز نوش کرتے تھے، اور اس کے ساتھ کھجور کو ملا لیتے تھے، اور کہا کرتے تھے اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی سے، اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ گرمی کے موسم میں سنتیں ہیں، گرمی کے موسم میں پیغام ہے۔ گرمی واعظ دیتی ہے، جمعے کا ایک واعظ ہے۔ گرمی آپ کو صبح و شام واعظ دے رہی ہے، دوپہر کو دے رہی ہے، بتا رہی ہے گرمی کا ایسا موسم ہوگا، آپ کسی تکلیف میں مبتلا شخص کے پاس سے گزریں گے، کہیں گے کھڑا ہے، ہمیں اپنا کام میں چلے جائیں گے۔ کوئی جانور، کوئی پرندہ کہیں گرا ہوگا، لیکن آپ کی توجہ اس پہ جائے گی، لیکن انسان کہے گا میں بڑا مصروف ہوں، گزر جائے گا۔ لیکن گرمی ایک پیغام دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیغام دیتی ہے۔ ایک بد کردار خاتون تھی، کہیں سے گزر رہی ہے، سخت گرم موسم ہے، گزرتی ہے، ایک گلی محلے میں پھرنے والے جانور کو دیکھتی ہے، اس کو تکلیف میں دیکھتی ہے، پیاس سے اپنی زبان نکال رہا ہے، وہ اپنے پوری کوشش کر کے اس جانور کو پانی پلا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے جوتے اتارے، اس میں پانی بھرا اور کنویں سے نکال کے دے دیا۔ رب کو ادا پسند آئی، اس خاتون کے اس عمل کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ یہ پیغام دے رہی ہے، گرمی آپ کو پیغام دے رہی ہوگی،
موقع دے رہی ہوگی. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری گرمیاں ہوں, ہو سکتا ہے اگلی گرمی ہمارے نصیب میں نہ ہو, لیکن جاتے جاتے کسی کو پانی پلا دینا, کسی جانور کا احساس کر لینا, کوئی درخت لگا دینا, کسی کو تکلیف میں سائے میں بٹھا دینا, کسی کو ٹھنڈا پانی دے دینا, کوئی بوتل بھر کے گاڑی میں رکھ کے جاتے ہوئے کھڑے ہوئے پولیس والے کو دے دینا, کسی فقیر کو دے دینا, کوئی راستے میں مزدور کام کر رہے ہیں ان کے لیے سائبان کا انتظام کر دینا. نہ جانے رب کو کس وقت کون سی ادا پسند آئے, کون سی ادا پسند آئے اور اس بندے کی مغفرت ہو چکی ہو. جب وہ رب کے پاس پہنچے, فرشتے بتائیں نامہ اعمال تو تمہارا ٹھیک نہیں تھا, لیکن تمہارا یہ عمل اس دن رب کو بڑا پسند آیا تھا. وہ خاتون کے قصے سنانے کے لیے نہیں ہیں, جذباتی ہونے کے لیے نہیں ہے, عمل کے لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جب وہ چیزیں محفوظ کی ہیں, اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ بس وہ تاریخ ہے اور تاریخ کو تاریخ کے طور پہ پڑھا جائے. وہ عمل کی دعوت ہے, وہ واعظ ہے, وہ گرمی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں, دیکھیے کتنے ننھے معاملات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دیتے تھے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رتبہ اتنا ہو گیا کہ چھوٹی موٹی باتیں یہ ہمارے شایان شان نہیں ہیں. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی گرمی میں بیٹھا ہے, وہ سورج میں, وہ دھوپ میں نہیں ہے, سائے میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دھوپ میں بیٹھے دیکھا. کہا تحول الی الظل, تحول الی الظل, آؤ وہ دھوپ چھوڑ کر سائے میں آ کے بیٹھ جاؤ. فإنہ مبارک, وہ برکت والی جگہ ہے. جہاں پر دھوپ میں بیٹھے ہو تمہیں نقصان ہو سکتا ہے, وہ نقصان اس سائے کی برکت سے نہیں ہوگا. وہ تمہاری صحت کو نقصان دے سکتا ہے, جلد کو دے سکتا ہے, تمہارے اندر کی سسٹم کو دے سکتا ہے. فإنہ مبارک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بابرکت جگہ ہے, یہاں پر آ جاؤ. یہ سایہ بابرکت ہے. یہ اپنے ارد گرد جب دفتروں میں اے سی لگا کے بیٹھے ہوں, باہر خیال رکھیے گا آپ کا ماتحت کیا کر رہا ہے, باہر خیال رکھیے گا کہ آپ کا ڈرائیور کہاں پہ بیٹھا ہے, باہر خیال رکھیے گا کہ آپ کے دفتر کے ارد گرد یا کمپنی اور جو فیکٹری کے ارد گرد کمزور لوگ ہیں وہ کس شکل میں کام کر رہے ہیں. خیال رکھیے گا کہ ان کو پنکھا ملا ہے نہیں ملا. خیال رکھیے گا کہ وہ اس وقت پنکھے کے نیچے کام کر رہے ہیں, ان کو پنکھے سے بھی محروم کیا ہوا ہے. وہ خیال رکھیے گا کہ گارڈ کو باہر کوٹھی کے باہر اندر اے سی چل رہے ہیں لیکن ایک پنکھا دیتے ہوئے کنجوسی کا مظاہرہ تو نہیں ہو رہا. خیال رکھیے گا کہ یہ گرمی میں جو خاص طور پر ایسا طبقہ جن کا رزق اسی طرح ایسی جگہوں سے وابستہ ہے, وہ اذیت تو نہیں سہ رہے اور آپ غافل تو نہیں ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرہ جب بتاتے ہیں, سماج بناتے ہیں اور اسلامی امت کی تشکیل کرتے ہیں, تو ایک اور بات سمجھا رہے ہیں, اتقوا الملاعن الثلاثہ, 3 ایسے معاملات سے بچو جس کی وجہ سے انسان پہ پھٹکار ہوتی ہے, اس کی وجہ سے انسان پر پھٹکار ہوتی ہے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ انسان سائے والی جگہ پر اپنی قضاء حاجت کرے. اس کو جسم سے کچھ اخراج کرنا ہے, وہ ایسی جگہ کرے جہاں پر سایہ ہو. وہ کچرا اور گندگی ایسی جگہ پھینکے جہاں پر سایہ ہو. یہ وہ 3 کاموں میں سے ایک کام ہے جس کی وجہ سے پھٹکار ہوگی. وہ گند وہاں پر پھینک کر چلا گیا, اگلا کوئی تکلیف پہ جانور آئے گا, کوئی انسان آئے گا, کوئی مسافر ہوگا, کوئی وجہ ہو سکتی ہے, وہ وہاں پر سائے میں نہیں بیٹھ سکے گا. اذیت ہوگی کہ یہاں پہ یہ بدبو ہے, گند ہے, کچرا ہے. یہ اسلامی معاشرہ کے جہاں جہاں پر سایہ ہے بطور خاص وہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کی تربیت کی روشنی میں گرمی کا پیغام سن کر جو لوگ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اپنی تربیت کرتے تھے, قرآن کو صرف آوازیں نہیں بناتے تھے, قرآن کو آواز کے بعد عمل بناتے تھے, مرشد بناتے تھے, قرآن کو ہدایت اور شفا بناتے تھے, اپنی تربیت کو, اپنی سیرت کو چمکاتے تھے. ان میں سے ایک کا قصہ اور سن لیجئے. جمعہ کا وقت ہے, جمعہ کا وقت ہے, لوگ مسجد میں آ رہے ہیں. مسجد میں جو جگہ سائبان والی تھی وہ مکمل ہو چکی. وہ شخص بھی
آیا اس وقت بھی اس کے ذہن میں قرآن تھا، ساری جگہ بھر گئی. اب جمعے کے آنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ جائیں. اس نے دائیں بائیں دیکھا، سائے میں جگہ نہیں ہے، سائے میں اس کو جگہ نہیں مل رہی. وہیں پر دھوپ میں بیٹھ گیا. کسی نے کہا وہ جگہ خالی ہے، 2-4 چھلانگیں لگاؤ اور چلے جاؤ. اس نے کہا ایک تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. دوسری قرآن میں ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اپنی کوشش کے بعد جو چیز جو مصیبت تم پہ آ جائے اس پہ پھر صبر کر لو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، انسان کوشش کرنے کے بعد جس حالت میں مبتلا ہو جائے اس پہ پھر وہ صبر کر لے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ سیرت کو پختہ کرنے والے معاملات ہیں. اس وقت اتنا کمزور انسان ہو جائے کہ تھوڑی سی تکلیف ہو تو آداب کو سائڈ پر رکھ دے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے کہ اٹھا کے میں اپنے جوتے کسی ریک میں رکھنے کی بجائے میں لوگوں کے راستے میں چھوڑ کے چلا جاؤں. وہ اس وقت آ کے اپنے مفادات کو دیکھے اور دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے چلا جائے، وہ اخلاقیات کو تہس تہس کر دے. نہیں، اس سے سیرت نہیں بنتی. ان ذالک من عزم الامور، قرآن کہتا ہے اپنی سیرت کو چمکانے کے لیے جو پختہ معاملات ہیں، جو پختگی انسان کے رویے میں آتی ہے، وہ اسی صبر کی وجہ سے آتی ہے. پھر یہی گرمی آپ کو پیغام دے رہی ہے، آپ کی آنکھوں کو پیغام دے رہی ہے. جن کے گھر گھر ساتھ ہیں ان کو بطور خاص دے رہی ہے. جن کے آپس میں پرائیویسی بہت محدود پیمانے پہ ہوتی ہے ان کو دے رہی ہے. گرمی کا آواز سمجھیے، گرمی کے پیغام سنیے، گرمی کے احادیث کو پڑھیے، گرمی کے آیات کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اس سیاق میں سمجھیے. ہم گھروں میں جاتے ہیں، سردیوں میں دروازے کھڑکیاں بند ہوتے ہیں، پردے گرے ہوتے ہیں، لیکن گرمیوں میں جب شدت کی گرمی پڑتی ہے لوگ دروازے کھول دیتے ہیں. بعض گھروں میں پردے نہیں ہوتے، پردے بھی ہو بھی تو پڑوسی کی نظر آتے جاتے سیڑھیاں چڑھتے دوسرے گھر میں جا سکتی ہے. خاص طور پہ جو فلیٹ ہیں، جو لوگ بلاکوں میں رہتے ہیں، جو تنگ ٹاورز میں رہتے ہیں، وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ اور جو ساتھ والا بلاک ہے، ساتھ والا فلیٹ ہے، آپ چھت پہ چڑھے ہیں، نیچے نظر جاتی ہے، انہوں نے پردہ ہٹایا ہوگا کہ ہوا اندر آئے. ان کو نہیں پتا کہ رات 9-10 بجے نوجوان یہ شخص چھت پہ چڑھے گا. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک اس امت کو بتا کے جا رہے ہیں کہ گناہ اور جرم کیا ہوگا. یہ جو میں نے سیاق بیان کیا ہے اس میں اب ایک چیز سمجھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم، جس نے کسی گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکا، نظر ڈالی، جس نے کسی دائیں بائیں کسی کے گھر میں بغیر ان کی اجازت کے جھانکا، دیکھا، اطلع، ان کے لیے فقط حل لہم ان یفقوا عینہ، ان گھر والوں کے لیے جائز ہوگا کہ جواب میں اس بندے کی آنکھ پھوڑ دیں، اس بندے کی آنکھ کو شے مار کے پھوڑ دیں، ان کے لیے جائز ہوگا. لوگوں کے گھر میں جھانکنے والا ہوتا کون ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ تو ابھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملے میں بتا رہے ہیں. جب اس بندے کو آخرت کا حساب دینا ہوگا اس وقت وہ کیا حساب دے گا کہ میں چھت پہ چڑھتا تھا، میں گزرتے ہوئے، میں اتنا کمزور تھا کہ میں گزرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جھانک لیتا تھا، کھڑکیوں میں جھانکتا تھا. فقط حل لہم ان یفقہوا عینہ، ان کے لیے جائز ہوگا کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں. گرمی کے آواز سنیے، گرمی کے حالات پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پڑھیے. ان کے دور کے علاوہ سارے ادوار چھوڑ دیجئے، ان کی باتوں کے علاوہ ساری باتیں چھوڑ دیجئے. اس زندگی میں ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں نہیں پڑھ سکے، نہیں سن سکے، لیکن ہم نے اور شخصیتوں کو اور چیزوں کو اپنا ماڈل بنا کر انہی کی بات مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ساری احادیث پڑھ لیں؟ کیا قرآن کے سارے معاملات سمجھ لیے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث سن لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، قرآن کی ساری باتیں پڑھ سمجھ لیں گے، پھر کسی اور کی طرف چلے جانا اگر مزاج رہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بتا رہے ہیں، آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے مناسب جگہ نہیں،
لیکن آپ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کا صحن ہے، کسی وجہ سے پہنچے ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ ہے، لیکن سجدے میں جب جاتے ہیں جگہ گرم ہے، ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، عام جگہوں پہ ہوتا ہے، دفتروں میں ہوتا ہے. اس لیے کہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی بڑی کمرشل بلڈنگز میں جب مساجد کی بات آتی ہے کسی کونے کھدرے میں جگہ دیں گے، کسی چھت پہ چڑھا دیں گے، پلازے کی چھت پہ چڑھا دیں گے، وہاں پہ جو نمازی کھڑا ہونے والا ہوگا اوپر ٹین کی چھتیں ڈال دیں گے. جو ایسی جگہ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ آپ کو تو یہ کارپٹ مل گئے، یہ پنکھے مل گئے، یہ ٹھنڈی چھتیں مل گئے، ان کی یہ صفیں نہیں تھیں. اسلام کے اس دور میں وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، گرمی ہوتی تھی، سر اپنا جو پاؤں ہے وہ تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن جب سر رکھنے کی باری آتی تھی، ماتھا رکھنے کی، یہ چہرہ جسم کے نازک حصوں میں سے ہوتا ہے، اس کی برداشت زیادہ نہیں ہوتی، اس جلد کی زیادہ ہے، اس کی کم ہے. جب وہ اپنا ماتھا نیچے رکھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم اپنا کوئی ایک کپڑا اتارتے تھے، وہ سامنے رکھ کے اس پہ سجدہ کر لیتے تھے. یہ گرمی کے پیغام اور گرمی کے یہ سارے کے سارے حالات سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش ہوئی، سخت گرم موسم تھا، بارش ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا کپڑا اپنے جسم مبارک کے ہٹایا، اپنے جسم کے اوپر بارش گرنے دی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے پاس سے تازہ تازہ آئی ہے، یہ مہمان ابھی تازہ تازہ آیا ہے. یہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ بارش ہو رہی ہے کھڑکیاں بند کرو، انجوائے کرو، پکوڑے بناؤ کھاؤ. سنتیں بھی زندہ کیجیے، ان سنتوں کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تو حدیث واحد بربہ، یہ رب کی طرف سے تازہ تازہ آئی ہے، یہ تازہ تازہ مہمان ہے. یہی گرمیاں، انہی گرمیوں کا آواز سنیے. اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنی گھر کی خواتین کے لیے جو واز آ رہا ہے وہ سنیے. گرمی سب کو لگتی ہے، مردوں کو بھی لگتی ہے، خواتین کو بھی لگتی ہے. مردوں میں نے بھی زیادہ کام باہر کرنا ہوتا ہے. کسی مرد کا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد کا چلتے ہوئے جسم اس کے اندر سے جھلکتا ہو. مرد بھی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی خواتین ہوں گی جن کے لباس اتنے پتلے ہوں گے، دیکھنے والے ان کی طرف مائل ہوتے ہوں گے. وہ پہن کر وہ خواتین مائل کرنے والی ہوں گی، مردوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہوں گی، اور وہ نگاہیں اٹھنے کا سبب بنے گی. جس مرضی برانڈ کے کپڑے لے دیجئے، جتنا مرضی پہنا لیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے دور میں ابھی اس طرح کی دو جہنمی گروہ نہیں دیکھے. ان میں سے ایک یہ خواتین ہوں گی جو ظاہر ہوں گی، ایک جو دوسرا گروہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور حوالے سے بات کی. لیکن گرمی کا جو تعلق ہے اس پتلے کپڑے سے ہے جو ہماری دکانوں پر جو سر عام بکتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت ہے. بیٹیاں پہنتی ہیں، مائیں پہنتی ہیں، مرد آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ خواتین کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حیا کے معاملے میں مردوں کی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے. خواتین کو خود احساس کرنا چاہیے، بیٹیوں کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہی ہیں. یہ فیشن کے نام پر کپڑے اتار دینا، یہ اپنی جھلکیاں دکھا دینا، یہ اپنا سب کچھ عیاں کر دینا، یہ حیا کی پامالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی اور ڈراوے کا مستحق ہونے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرمی میں پیغام دے رہی ہے. گرمی کا واز سمجھیے، گرمی کی بات سنیے. یہ گرمی آپ کو سمجھانے آئی ہے. اہل ایمان اللہ والے ان کا معاملہ یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ دن اور رات کا مختلف ہو جانا، یہ چھوٹا بڑا ہو جانا، یہ ٹھنڈا یہ گرم ہو جانا، اس میں اللہ والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یتفکرون ربنا، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے یہ نظام بے مقصد نہیں بنایا، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں درس ہیں، اس میں واعظ ہیں، اس میں بشارتیں ہیں، اس میں دھمکیاں ہیں، اس میں ڈراوے ہیں، اس میں انعام ہیں. یہ دنیا میں آخرت کی جھلک ہے، آخرت کے عذاب کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے. ایک آگ ہے، 69 گنا تیز آگ وہاں پر تیار کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کے ذریعے انہی
احادیث کے ذریعے گرمی کی نعمتوں کا حساب کیجئے جو حساب دینے ہوں گے. اس گرمی کا آواز سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کا وقت ہے, ابو بکر کے گھر سے گزرے, ان کو بلا لیا, ابو بکر آؤ رضی اللہ عنہ. آگے عمر کا گھر تھا, ان کو بلا لیا, عمر آؤ. تینوں چلتے ہیں, ایک صحابی کے پاس پہنچتے ہیں. وہاں پر جا کر انصاری صحابی تھے, اس جا کے کہتے ہیں اطعمنا بسرا, اے صحابی آج ہمیں فلاں فلاں کھجور کھلاؤ. وہ شخص شاندار کھجوریں لے کے آیا, پھر وہ پانی لے کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب ٹھنڈا پانی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت کھانا, وہ باغ کی تازہ تازہ کھجوریں, وہ تازہ تازہ نکلا ہوا دودھ, وہ ٹھنڈا پانی وہاں پہ کھایا اور پیا, اور پھر کہا ابو بکر عمر ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ. ابو بکر عمر, یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا قیامت کے دن. اس اے سی کا حساب ہوگا, اس بجلی کا حساب ہوگا, اس ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا, اس فریج کی نعمت کا حساب ہوگا. ہمیں اللہ نے اس دور میں پیدا کیا جس میں ہم بہت سی اذیتوں میں جو ہم سے پہلے لوگ تھے صبر و شکر سے گزارتے تھے, ان کا مزاج کا حصہ تھے, ہم ان سے ہمیں آزمائش نہیں دی گئی. لیکن ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ, یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے سوال ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر کہنے لگے اِنَّا لَمَسْئُولٌ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے اللہ کے رسول یہ کھانا پینا, یہ پانی, اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن, ہمیں پوچھا جائے گا. آپ نے کہا نعم الا من ثلاث, تین قسم کی چیزوں میں انسان سے حساب نہیں ہوگا. ایک چیز کسرۃ یسد بها الرجل جوعہ, وہ ٹکڑا, جو روٹی کا ٹکڑا جس سے صرف وہ اپنا پیٹ بھر لے, جس سے وہ بھوک لگی ہے پیٹ بھر لے, اس کا حساب نہیں ہوگا. لیکن باقی کھانے, یہ ایک ایک ڈائننگ پر 5-5-6 قسم کی ڈشیں, یہ بوفے, یہ لمبے لمبے پکوان, یہ 5-5-6 ملکوں کی ڈشیں, کھانے کے بعد رب کا شکر اتنا ادا کیا, کھانے پہ پابندی نہیں, نعمت کے استعمال پہ پابندی نہیں, وہ تو رب نے دی ہے, لیکن اس کا حساب ضرور ہوگا. وَخِرْقَةٍ یواری بِهَا عَوْرَتَهُ, اور ایسا لباس جس سے اپنا وہ سطر ڈھانپ لے, اس کا حساب نہیں ہوگا. باقی کپڑوں کا حساب ہوگا. اور ایسا گھر يدخل فيه من الحر والبرد, کوئی بھی ایسی رہائش گاہ, کوئی بھی ایسی چھوٹی سی جگہ جس میں وہ ٹھنڈک سے اور گرمی سے بچاؤ کرتا ہو, اس کا حساب نہیں ہوگا. لیکن یہ بڑے بڑے محل, یہ کمرے پہ کمرے, یہ فلاں روم, یہ فلاں روم, یہ فلاں روم, یہ اس کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, یہ پہلی منزل, دوسری, تیسری, چوتھی, یہ ایک کوٹھی, دوسری, ان کا حساب دینا پڑے گا. گرمی کا واضح سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاذ بیمار ہوتے ہیں. وہ لوگ کیسے جیتے تھے, وہ موسموں کیسا پیار کرتے تھے, ان کا تعلق کیسا تھا. ان کا تعلق فیشن کا نہیں تھا کہ اب یہ موسم آیا تو یہ پہنوں گا, یہ بناؤں گا, اب کے بعد ڈریسنگ اس طرح کی کروں گا, یہ برانڈ خریدوں گا. وہ بیمار ہیں, اور بیمار جب موت کے نزدیک پہنچتے ہیں, کہنے لگے اے اللہ کے رسول, اے اللہ, کہنے لگے اے اللہ, آج سے پہلے میں آپ سے ڈر کے زندگی گزارتے آیا تھا. اللہم انی کنت اخاف قبل اليوم, آج سے پہلے میں آپ سے ڈرتا رہتا تھا, اب وقت آ گیا. اللہم الان ارجوک, اے اللہ میرے ڈر پہ تیری امید غالب ہے, اب میں جا رہا ہوں, تیری طرف آ رہا ہوں, اب میں تیرے سے ڈر کی بجائے امید, اچھی امید لے کے آ رہا ہوں. اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے محبت نہیں تھی, میں اس دنیا میں ما کنت احب طول البقاء فی هذه الدنیا, میں اس دنیا میں لمبا عرصہ نہیں رہنا چاہتا تھا, لیکن دو چیزوں کے لیے میں اس دنیا میں تڑپتا تھا. ایک چیز وہ راتوں کا قیام, دوسری چیز وہ ٹھنڈی راتوں کا قیام, اور دوسری چیز شدید ترین گرم دنوں میں وہ لمبے لمبے روزے. وہ جو مجھے تیری محبت میں پیاسے رکھتے تھے, وہ جو مجھے یہ نہیں کہتے تھے کہ سردیوں کے روزے رکھ لینا, گرمیوں میں نہ رکھنا, بلکہ گرمیوں میں میں پیاسا رہ کے تیری خاطر تڑپتا تھا, تیری اس نعمت کے لیے. میں اس نعمت کی وجہ سے, اس روزے کی وجہ سے, اس شدید اس تکلیف میں جا کر تجھے پہچانتا تھا اور اپنی محبت کا اقرار کرتا تھا. یا اللہ یہ جو لطف تھا یہ مجھے یاد آتا رہے گا. یہ گرمی کا واز ہے. گرمی کا واز, گرمی کے واز میں قرآن کو ڈھونڈیے, نکالیے اور سوچئے. ظہر کے بعد قیلولہ کرنے کو دل کرتا ہے,
جا کے قرآن میں سے ڈھونڈیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو گرمی کا آواز سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد النبی الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ الی یوم الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اس طرح کی ایک حدیث آپ نے اس طرح سنی ہوئی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان سے جس کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث یہ سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو سب سے پہلے جن معاملات کا حساب ہوگا ان میں سے ایک ٹھنڈا پانی ہے. اللہ کہیں گے الم اروک من الماء البارد، میں تمہیں ٹھنڈے پانی نہ پلاتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اور اس پہ صحابہ اور تابعین کیسے عمل کرتے تھے. حدیث یہ ہے کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر شخص قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس دن یہاں کا دیا ہوا، یہاں کا پلایا ہوا، کھلایا ہوا، پہنایا ہوا اس دن صاحبان بن کے آئے گا. اب جنہوں نے یہ حدیثیں سنی ہوتی تھیں اور سن کر اپنے دل میں ٹھان لیتے تھے کہ اس حدیث کی روشنی میں اللہ سے سودا کرنا ہے، پھر وہ عمل بھی کرتے تھے. ان میں سے ایک کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی وہ مسجد جاتے تھے وہ گھر سے نماز کے لیے نکلتے تھے، ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے لیے لے کے جاتے تھے. کبھی گندم لے کے جا رہے ہیں، کبھی کوئی جنس لے کے جا رہے ہیں، کبھی کوئی درہم، کوئی دینار. ایک دفعہ کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایک پیاز، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک لہسن اٹھا لیا. چونکہ اس دور میں تکلیف میں مبتلا لوگ مساجد کے ارد گرد آ جاتے تھے، اہل ایمان ان کی مدد کر دیتے تھے. وہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ چیز لے کے جا رہے ہیں اس سے آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، بدبو آئے گی آپ سے، یا یہ آپ پہ چیزیں گریں گی، آپ ان کو تو نہ لے کے جائیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج میرے گھر میں صدقے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، اور میں نے جو زندگی میں اپنا معمول بنایا ہے اس سے میں ہٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے سائے میں ہوگا. آپ کے سامنے، ہر شخص کے سامنے ایک گھر ہے، گلی ہے، کوئی پانی کا انتظام کر دیجیے. ٹھنڈی بوتلیں، گھروں میں عام بوتلیں ہوتی ہیں، بھر کر کسی کو دے دیجیے. گاڑی موٹر سائیکل میں رکھ کر گزرتے ہوئے کسی کو پکڑا دیجیے. ان بوتلوں کو کاٹ کر چھت پر رکھ دیجیے، سائے کی جگہ پہ پرندے پی لیں گے. کچھ کیجیے، ہر گھر میں ہر شخص کرے، اس لیے کہ ہمیں اس دن بڑی ضرورت ہوگی سائے کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا کلام ہے. اس دن آج کا دانہ صاحبان بنے گا، بچوں کو اور ماؤں کو سنبھال لے گا. یہ گرمی کا آواز ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کی آواز کو سنیے. ابھی میں نے سوال کیا تھا قرآن میں کہاں پر ہے قیلولہ، تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی اور پھر بتایا. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے بہترین ٹھکانے پہ ہوں گے اور بہترین قیلولہ کر رہے ہوں گے. قیامت کا جو دن آدھا دن جب ہوگا اہل ایمان حساب کتاب سے فارغ ہو کے جنت پہ پہنچ چکے ہوں گے، وہاں پہ ان کو آرام کا موقع ملے گا. اور زیادہ تر دوزخی، پھر دوستیوں کے بارے میں اسی طرح کی ایک آیت آتی ہے، ان کا بھی قیلولہ ہوگا، لیکن ان کا حساب کتاب ہو کے آدھے دن تک ان میں سے اکثریت دوزخ میں پہنچ چکی ہوگی، ان کا قیلولے کا وقت وہاں پر آئے گا. آگ میں پھر نیند کہاں پہ آنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بچوں کو جنت کا قیلولہ نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے حساب آسان فرما دے. یہ اس ملک میں
یہ جو صبح و شام اس مسجد کے باہر بھی اور پورے پاکستان میں پھیلے کمزور افراد ہیں، مصیبت میں مبتلا افراد ہیں، بھوک کے ساتھ جیتے ہیں، بیماریاں پالتے ہیں، اپنے فقر کو پہنتے ہیں، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو مسکراہٹ بنا کے جی رہے ہیں، ان میں سے اکثریت اس حال کو ہمارے بے حس نہیں ہو سکی۔ ایک اسلامی یونیورسٹی کا میرا اپنا طالب علم تھا، اس کی میت کو ہم نے یہیں پہ غسل دیا، یہاں سے روانہ کیا، یہ بھی مسجد رحمت اللہ عالمین کے لیے اعزاز تھا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے اہم جگہ پر پارلیمنٹ ہاؤس سے 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ ہے، فلسطین کے لیے بیٹھے، کسی حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے، آج تک ابھی تک اس گاڑی کی شناخت کیوں نہیں ہو سکی؟ بندے صحیح پکڑ کے سامنے کیوں نہیں لائے گئے؟ یہ جو سیاست کے نام پہ عورتوں کو ہم نے اچھالا، سٹیجوں پہ بٹھایا، ان کو غلاظت کی طرف لے کے گئے، حالانکہ ان کا کردار مثبت طریقے سے بھی دیا جا سکتا تھا، پھر انہیں عورتوں کو جس طرح تکلیفیں سزائیں جا رہی ہیں، کسی بھی پارٹی کی ہوں، ایک پارٹی دوسری پارٹی کی عورتوں کو اور خواتین کے بارے میں جب نازیبا باتیں کرتی ہے اور اپنے منع نہیں کرتے، جس غلاظت میں ہم جا رہے ہیں اور ان چیزوں کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے بڑے ظلموں میں سے ایک ظلم ہو رہا ہے۔ ان پہ خاموش رہنا یا بات نہ کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ فوج کریں یا سیاستدان کریں یا کوئی سیاسی پارٹی کریں۔ ہمارے ملک میں لوگ اب مار دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ججز یا تو بک جاتے ہیں یا خاموش کروا دیا جاتا ہے، جو بولتے ہیں وہ انجام کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ساری کے ساری صورتحال ہے، ہمیں ان دونوں نوجوانوں کے قاتل چاہیے، ان قاتلوں کے حوالے سے ہم خاموش نہیں رہیں گے، جہاں تک ہو سکا ان بچوں کی لاشیں ہمیں جھنجھوڑتی رہیں گے کہ تم خاموش کیوں ہو۔ فلسطین کے لیے پہلا فرض اسلامی ممالک کی فوجوں کا ہے، قیامت کے دن ان سے حساب ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا، عام امتی کا نہیں ہونا، اس لیے کہ دفاع کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اس منبر و محراب کی ذمہ داری ہم سے ہوگی، طالب علموں سے ہوگی یا علماء سے ہوگی، اس لیے کہ ذمہ داری اللہ نے اپنی توفیق سے ہمیں دی ہے۔ پوری قوم میں جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ اپنا کردار نبھائے، لیکن مار دینا، کپڑے اتار دینا، گندی فلمیں بنا کے لوگوں کو رسوا کر دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ لاٹھی چارج کر دینا، بننے مار دینا، وہ جائز مطالبہ لے کے آئیں، ان کو جائز مطالبہ نہ کرنے دینا، یہ کیسی انسانیت ہے اور یہ کیسا دیش بنتا جا رہا ہے؟ یہ اسلام سے کیا، اس کا تو انسانیت سے تعلق نہیں ہے۔ وہ نوجوان، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان کو بطور شہید اپنے پاس قبول فرما لے، جو فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور بھی جہاں جہاں پہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو جذباتی ہو کر یا احساس کر کر اپنی جانیں اپنا مال پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کا سب کچھ قبول فرما لے۔ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس طالب علم رومان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو ہاتھ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دے۔ جو لوگوں کے بچے مار دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اللہ ان کو بغارت کر دے۔ اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ جو لوگوں کو اس طرح کی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ ان کو اسی دوہری اذیت میں ہمارے سامنے مبتلا کر کے اللہ دنیا میں ہمیں ان کا یہ انجام دکھا دے۔ جنہوں نے مائیں رلائی ہیں، باپوں کو تڑپایا ہے، بہنوں کو جاڑا ہے، جنہوں نے بچے یتیم کیے ہیں جہاد کے نام پر، دفاع کے نام پر، اے اللہ ان مجرموں کو بے نقاب فرما دے۔ یا اللہ یہ تیری رحمت ان کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو بدترین عذاب کا شکار دنیا میں فرما دے۔ اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ ایک باپ کیا سوچتا ہوگا اس ملک کے بارے میں؟ کبھی بلوچستان، کبھی سندھ، کبھی ہمارے قبائلی علاقے، کہاں کہاں نفرت ہے جو ہم نے نہیں بوئی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ امن کا درس دیں۔ کیسے امن کا درس دیں؟ جس کے بیٹے اور بیٹی کو، جس کے گھر کو ڈرون اٹیک سے گرا دیا جائے، اس کو کیا سبق سمجھنا ہے؟ اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس وحشیت کو ہمارے ملک سے ختم فرما دے۔ جو اس وحشیت کے سوداگر ہیں، اللہ ان کو ختم فرما دے۔ جو اس طرح بچوں کو مار رہے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو، ان لوگوں کو، خود کو، ان سب کو برباد فرما دے۔ ایک دین کی خاطر، فلسطین کی خاطر جہاد، ان کے آواز اٹھانا کوئی جرم ہے؟ پوری دنیا میں لوگ نکل رہے ہیں، ان کو کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں،
آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ ہم لوگوں کا فرض ادا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جائیں ان کے پاس بیٹھے، شکریہ ادا کریں اور آ جائیں، ان کو بتائیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جانتا ہوں کہ ہم لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی ملازم ہے، کوئی کیا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جو ہماری آواز بن رہے ہیں ان کی آواز بنے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری کی ساری جو اس امت میں جو تکلیفیں آئی ہیں اس میں خاموش نہ رہیں، بے حس نہ ہوں، ان لوگوں کے ظلم کو پہنچانے بولے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کی اذیتیں بڑی عارضی ہیں، اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو امت بنا دے، ان فتنوں سے ہم سب کو نکال دے۔ وہ رومان جو شہید ہوا ہے اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما، دوسرا جو ہمارا بھائی شہید وہاں پہ ہوا ہے اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما۔ اس مسجد میں مدد ہوتے ہوتے جو بیوہ خواتین ہیں، جو اس طرح کے مستحق افراد ہیں، معذور ہیں، اللہ کے توفیق سے کل مزید 250 خاندانوں کی مدد ہوئی، ان کی تعداد 4000 خاندان ہو چکی ہے، ان کے 18000 یتیم بچے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ ان بچوں کے لیے اپنی اپنی مساجد کے ائمہ سے جا کے کہیں کہ قربانی دسترخوان لگائیں، یہ عید کے دن گرمی میں جا کے نہ نکلیں، نہ مانگیں، مسجدیں 3 کام کر دیں۔ آج میں ان دنوں میں اپنے اپنے محلے کی غریب مستحق خواتین، بچوں، معذور افراد کی رجسٹریشن کریں، ان کو کہہ دیں کہ عید کے دن آ کے گوشت مسجد سے لے لینا، اور عید کے دن ان کو گوشت ان کا تیار کر کے ان کو میسج کر دیں آ کے گوشت لے جاؤ۔ یہ 3 سٹیپ کے بعد ہمارے گلی محلوں میں یہ کلچر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سماج، اسلامی سماج بنائیے، رواج کو ختم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما، اپنے محسنین بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں رحمت بانٹنے والا بنا دے، اپنی رحمت ہماری نسلوں پہ اللہ اس کی بارش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سنگین بیماری سے بچا لے، غرق ہونے سے بچا لے، ایکسیڈنٹ اور حادثے سے بچا لے، بری بیماریوں سے بچا لے۔ اے رب کریم ہمیں آخرت میں عذاب و جہنم سے بچا لے، یہ آخرت کی گرمی سے بچا لے۔ اے رب کریم ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت نصیب فرمانا، ہمیں زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارنے کے توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔